بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے 18ویں لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ بیٹا 17واں لیکچر، اس کے اندر ہم نے سبق شروع کیا تھا ہوائی۔ فرسٹ ہاف ہم نے پہلے پڑھا، اب اس کا سیکنڈ ہاف، پھر ان چیزوں کو میں دہرا دیتا ہوں۔ سبق کا عنوان ہوائی، مصنفہ کا نام بیگم اختر ریاض الدین، صنف سفر نامہ، ماخذ دھنک پر قدم، یعنی اس کتاب میں سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ آخر میں ہم نے بات چھوڑی تھی یہاں پہ کہ جب بیگم اختر ریاض الدین میاں کے ہاں پہنچ گئیں، گھر کی صفائی کی اور کہا کہ میں نے تو میاں کی 7 پشتوں پر احسان کیا ہے، یعنی جیسے ان لوگوں نے 7 نسلوں سے ہی گھر کو صاف نہ کیا ہو، مزاحیہ انداز میں کہہ گئیں۔ آگے چل کر وہ لکھتی ہیں، جس میں ادبی ٹچ بھی ہے اور یہ اقتباس تشریح کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ شام کو ہم جزیرے کا اولین معائنہ کرنے کار میں گئے، یعنی شام کے وقت ہم ایک جزیرے کو دیکھنے گئے۔ جزیرہ پانی کے درمیان خشکی کا ٹکڑا، پانی کے درمیان زمین۔ اولین معائنہ، پہلا مشاہدہ۔ تو آگے چل کر وہ لکھتی ہیں، ڈھلتے سورج میں، یعنی زوال پذیر سورج میں، بحر الکاہل، بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا سمندر کروٹیں بدل رہا تھا۔ کروٹیں بدلنا، پہلو بدلنا، اور چاروں طرف زمرد کی آمریت مستحکم ہو چکی تھی۔ زمرد سبز رنگ کا ایک قیمتی پتھر، آمریت اس سے ویسے بادشاہت کو کہتے ہیں، اور وہ بادشاہت جو خود سری والی ہو، مطلق العنانی والی بادشاہت ہو۔ تو کہنا یہ چاہتی ہیں کہ اس جزیرے میں چاروں طرف ہمیں سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا، تا حد نظر جہاں تک دید کام کرتی تھی، جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی، سبزہ ہی سبزہ۔ یوں احساس ہوا کہ جزیرے او واہو، یعنی اس جزیرے کا نام کیا ہے؟ او واہو۔ آپ نے اسے معروضی کے لیے انڈر لائن کر لینا ہے۔ میں کوہنا مشق پرانی کائنات نئے سرے سے شباب پر آئی تھی، یعنی ایسے لگتا تھا کہ نئے سرے سے جیسے اسے جوانی مل گئی ہو۔ اس کے ننھے منھے رقبے، ننھا منھا رقبہ، تھوڑا سا رقبہ میں فطرت کا ہر رنگ اور ہر انگ پایا جاتا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن و جمال کائنات کو عطا کر رکھا ہے وہ اس جزیرے میں موجود تھا۔ سمندر یہاں عمیق تر ہوتا چلا گیا ہے، سمندر یہاں گہرا۔ یہ جنوبی یورپ کے آبی کناروں سے، یعنی جنوبی یورپ کے ساحلوں سے زیادہ نیلا اور چمکیلا ہے۔ دوپہر کے وقت اس نیلم کی بھڑک، یعنی اس نیلے پانی کی چمک دمک آنکھیں خیرہ کر دیتی ہے۔ آنکھیں خیرہ کرنا یہ محاورتاً ہے، آنکھوں کو چندھیا دینا۔ میں نے وجدانی حسن کہا جاتا ہے تصوراتی حسن کو، تخیلاتی حسن کو، بہت زیادہ حسین و جمیل ہونا۔ میں اس طرح ڈوبے ہوئے ساحل بہت کم دیکھے ہیں، یعنی اتنا حسین جمیل ساحل، خوبصورت ساحل جہاں قدرت کا ہر نظارہ موجود ہو، میں نے کم دیکھا ہے۔ یہاں کے کوساروں نے کوسار پہاڑ اس جزیرے کے گول چہرے کو ایک نیا زاویہ، ایک نئی شکل، ایک نئی صورت بخشا ہے۔ یہ کہیں سنگلاخ ہیں، سنگلاخ
پتھریلے نوکیلے اور کہیں اتنے سبز کے ازلی برساتوں کا، یعنی شروع دن سے جب سے بارشیں شروع ہوئی ہیں کا رین بسیرا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بارشیں رات ادھر آ کر گزارتی ہوں۔ اگلے دن ہم سب نے ہنومابے پر پکنک منائی، یعنی ہنومابے پر گئے سیر کرنے کے لیے۔ یہ جگہ مجھے ایسی بھائی کہ دوڑی چھوٹی ادھاری کا رخ کرتی تھی، جب بھی موقع ملتا تھا، فرصت ملتی تھی تو میں اس جگہ پر چلی جاتی تھی۔ یہاں پانی سب سے مہذب اور شفاف تھا۔ پانی کے اندر، سمندر کے پانی کے اندر جو جوار بھاٹا ہوتا ہے، مد و جزر ہوتا ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، تو کہا یہاں کچھ کم تھا۔ یہ ساحل آبی مخلوق کے لیے، یعنی سمندری جانداروں کے لیے مشہور تھا، اور ہوائی کی یونیورسٹی دنیا بھر میں علوم سمندر میں، یعنی سمندری علوم میں آبی جانداروں سے متعلق سبقت لے گئی ہے، سب سے آگے نکل گئی ہے۔ ریسرچ میں، تحقیق میں ان کا کام بہت زیادہ ہے۔ غرض یہ کہ اول تو قدرت نے اپنے حسن کے لنگر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطرتی حسن بنایا ہوا ہے، تخلیق کیا ہوا ہے، وہ سارا اس جزیرے کے اندر نظر آتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حسن کو یہاں تقسیم کر دیا ہو، جو کچھ کمی تھی وہ انسان نے پوری کر دی۔ اس شام ہم گھر کا سارا سودا لینے سپر مارکیٹ گئے۔ یہ امریکہ کی ایک بہت بڑی مارکیٹ، منڈی، بازار۔ بہت سے صاحبان، بہت سے لوگ اس ادارے کو جانتے ہیں، لیکن بہت سی میری ہم وطن بہنیں اس کے متعلق جاننا چاہیں گی تو سنیے۔ سپر مارکیٹ امریکن سرمایہ داری کا مکمل مظاہرہ اور امریکن طرز حیات کا بنیادی قلعہ، اور اس کی لامحدود، یعنی بہت زیادہ ہونا اور افراط کا ذخار ہے۔ وہاں کثرت سے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ بہت زیادہ سامان موجود ہوتا ہے، ذخار، ذخیرہ۔ جب سے یہ بروئے زمین یعنی زمین کے اوپر برسرے پیکار ہوا، جب سے یہ مارکیٹ بنی ہے، سپر مارکیٹ، ننھی ننھی دکانیں، چھوٹی چھوٹی دکانیں اور چھوٹے چھوٹے بساتی، کریانے کے لیے کام کرنے والے لوگ، پنساری، دیوالیہ ہو گئے ہیں، یعنی غریب ہو گئے ہیں، ان کے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ سپر مارکیٹ 10 بازاروں کا مہاگرو ہے۔ عزیز طلبہ، یہ معروضی میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ سپر مارکیٹ کتنے بازاروں کا مہاگرو ہے؟ مہاگرو ویسے کہتے ہیں بڑے کو، مرشد کو، تو 10۔ ساری انار کلی اور مار روڈ کی دکانوں کا سامان اس کی ایک لپیٹ میں سما جائے۔ یہ انسانی نفسیات ہے کہ جہاں کوئی بڑی دکان ہوتی ہے تو لوگ اسی کی جانب جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی دکانوں کی جانب نہیں جاتے، سامان خریدنے کے لیے، خریداری کرنے کے لیے، شاپنگ کرنے کے لیے۔ آپ جب داخل ہوں تو فوراً 4 پہیوں والی ٹرالی ساتھ لے لیں کہ ہفتے 2 ہفتے کا راشن، سامان، کھانے پینے کا، برتنے کا اس میں ڈالتی جائیں، اور جب خود چلتے چلتے تھک جائیں تو اس میں بیٹھ جائیں اور کسی اور سے کہیں کہ آپ کو کھینچے۔ صرف یہ آخری نصیحت میری اختراع ہے، یعنی آخری نصیحت کو میں نے اپنے ذہن سے گھاڑ لیا ہے۔ اختراع کسی بات کو یا کسی نئی بات کو خود سے گھاڑ لینا، ورنہ در حقیقت سپر مارکیٹ ایسی شیطان کی آنت ہے، یعنی اتنی لمبی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ خود ٹرالی میں لٹک جائیں۔ اس ادارے کی افراد دیکھ کر، کثرت دیکھ کر انسان ایشیا و افریقہ کی بھوک اور قحط بھول جاتا ہے، یعنی لگتا ہے کہ یہ کھانے پینے کی، برتنے کی چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ کہیں بھی ان کی کمی نہیں ہوگی۔ اس جگہ بلا ارادہ اور بلا ضرورت خریداری کرنی پڑتی ہے۔ ہر شے کی 50 قسمیں اور ہر قسم چھت تک چنی ہوئی ہے، یعنی اتنا زیادہ نوع کی چیزیں ہیں، متنوع چیزیں ہیں۔ ہر دوسرے قدم میں سیل لکھا ہوا ہے، یعنی چیزیں بک رہی ہیں۔ اگر نقد نہیں تو ادھار لیجیے۔
سپر مارکیٹ میں جا کر عورت کی آنکھیں اور بٹوے کھل جاتے ہیں کہ وہ شاپنگ کرنا چاہتی ہے، خریداری کرنا چاہتی ہے۔ میں نے پہلے ہی حلے میں یعنی پہلی دفعہ میں $32 کی کھانے پینے کی چیزیں لے لیں، کار بھر گئی۔ اس مارکیٹ میں الگ نرسری بھی ہوتی ہے جہاں عورتیں اپنے بچے چھوڑ کر اطمینان سے شاپنگ کرتی ہیں۔ نرسری چھوٹے بچوں کو ٹھہرانے کے لیے جگہ۔ میاں نے ہمارے پیچھے کچھ گھر کا سامان مثلاً سیکنڈ ہینڈ کار یعنی استعمالی کار، ٹیلی ویژن، صوفہ، گراموفون، ٹیپ ریکارڈر اور باغ کی ہلکی کرسیاں یعنی ایک تو کم قیمت کی اور کم وزن کی کرسیاں وغیرہ خرید رکھا تھا۔ اتنا سلیقہ میرے میاں میں کہاں سے آ گیا تھا؟ یعنی پہلے تو میرے میاں میرے خاوند گھر کا سامان نہیں خریدتے تھے، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ سب ایک دکان کے توسل سے ہوا ہے، یعنی یہ سب ایک دکان کے وسیلے سے ہوا ہے، ذریعے سے ہوا ہے، جو غریبوں، مفلوجوں اور یتیموں کے لیے چلائی گئی تھی۔ یعنی ایک مشنری شاپ تھی، بھلائی کے کام کے لیے بنائی گئی دکان۔ اس لیے میرے میاں نے خیرات کے جذبے میں اپنے گھر کو پھٹیچر فرنیچر یعنی بوسیدہ فرنیچر سے بھر لیا۔ مداحن لکھتی ہیں کار 1857 کا ماڈل تھی، جب چلتی تو دنیا دیکھتی تھی اور جب رکتی تو دنیا شکر کرتی تھی۔ اس کے پر اسرار پٹاخے یعنی رازوں بھری آوازیں نہ معلوم کہاں سے چھوٹتے تھے، یعنی ایک تو انجن کی آواز ہے، دوسری باڈی لینگویج، اس کے ڈھانچے کی آواز۔ ہم نے جاتے ہی کام بانٹ لیے، تقسیم کر لیے، میں کھانا پکاؤں گی، بیٹی صفائی کرے گی، میاں بولے ہم تمہاری ڈرائیوری کریں گے۔ ہم لاجواب ہو گئے، اس لیے کوئی اور کام ان کو نہ دیا، کیونکہ اس کار کو چلانا انہی کا کام تھا۔ میں باہر ملک میں اگر کار چلاؤں تو کم سے کم مانوس ڈھانچہ تو ہو، کوئی جانا پہچانا ڈھانچہ تو ہو۔ اس کم وقت کے گیئر کدھر اور بریک کدھر، یعنی کوئی پتہ نہیں چلتا تھا گیئر کدھر سے لگے گا، بریک کہاں ہے، بالکل بے سروپا، یعنی جیسے اس کا کوئی وجود ہو ہی نہ۔ لیکن شاباش اس کار پر کہ ہزاروں میل سیریں کی، یعنی جتنی تحسین و آفرین اس کار کے لیے کہیں کم ہے، ہزاروں میل سیریں کی، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی دغا نہ دی۔ تو بیٹا معروضی میں، تذکیر و تانیث میں یا حروف کی مطابقت میں لفظ دغا یعنی دھوکہ یہ استعمال کیا جاتا ہے، تو اسے مؤنث بولا جائے گا کہ دغا نہ دی۔ تو دغا، وفا، دعا، حیا یہ سارے لفظ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ پرانا ٹیلی ویژن کچھ ایسا برا نہ تھا، 2 دھپ لگاؤ یا گرم کمبل ڈالو تو اس کے کالے سفید ترمیرے یعنی نشانات ناچنا بند ہو جاتے تھے، پھر گھنٹوں سے ہی چلتا تھا جب تک کہ چینل نہ بدلو۔ چینل بدلی پھر وہی دھموکے، تھپڑ، گرم پانی کی بوتل، وہ پھر چل پڑا۔ تو صاحب یہ تو ہوائی کا دواجی رخ تھا، یعنی ایک بیوی اپنے گھر کا حال بتا رہی تھی۔ اب تک گھر ہستن ماں ایک سلیقہ شعار سگھڑ خاتون ماں بیوی بول رہی تھی، لیکن یہ گھر ہستن ماں، یہ سلیقہ شعار بیوی ماں 2 وقت بلکہ اگلے 2 دن کا اکٹھا کھانا پکا کر ریفریجریٹر میں بھر کر فریج میں بھر کر آزادی کا سانس بھی لیتی تھی۔ جگہ جگہ سیر پر خود نکل جاتی تھی، لائبریریوں سے گود بھر بھر کر جزائر ہوائی بلکہ سارے بحر الکاہل کے جزائر پر کتابیں لاتی تھی، یعنی کتابیں جمع کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگوں سے ملاقات، پروفیسر صاحبان سے گفتگو، سیاحوں یعنی سیر کرنے والے لوگوں اور طلباء سے میل جول، بہت اچھا وقت گزرا۔ ہنولولو کے مختلف مدارج یعنی درجے زینے ابھرنے شروع ہوئے۔ اس کی ہمانگوں کہا جاتا ہے مصروف اور مشغول کو، زندگی کی چاشنی کا چسکا لگ گیا تھا، یعنی یہ باتیں بہت اچھی لگنے لگی تھیں۔ ہوائی میں امریکہ کی فیڈرل حکومت وفاقی حکومت نے
ایک عظیم و شان مرکز کھولا ہے جسے ایسٹ ویسٹ سینٹر کہتے ہیں۔ اس کی حسین حدود، خوبصورت حدود اور عمارات میں مغرب اور مشرق کے عالم مدعو کیے جاتے ہیں، یعنی مشرق اور مغرب سے اساتذہ پروفیسرز بلائے جاتے ہیں جو سینئر سکالر کہلاتے ہیں۔ وہ مرکز کے خرچ پر آتے ہیں، یعنی مرکز ان کے اخراجات یا مصارف تنخواہ کی صورت میں ادا کرتا ہے۔ $1200 کا وظیفہ ہر مہینے پاتے ہیں۔ اس ننھے سے وظیفے میں، یہ مزاحن انہوں نے کہا ہے حالانکہ بہت بڑی رقم ہے، ایک خاندان ٹھاٹھ کر سکتا ہے، یعنی ایک خاندان، ایک کنبہ، ایک فیملی شان و شوکت سے زندگی بسر کر سکتی ہے۔ 10 مہینے یا سال کورس کی میعاد ہوتی ہے، مدت ہوتی ہے۔ اس دوران میں جو مرضی آئے کیجیے، یعنی باقاعدہ سلیبس کوئی نہیں، آپ کی مرضی ہے، جو کام بھی آپ کرنا چاہتے ہیں پڑھیے، لکھیے، ریسرچ کیجیے، یعنی تحقیق کیجیے، تاثرات قلم بند کیجیے۔ آپ اگر کوئی رائے دیتے ہیں، کوئی مشورہ دیتے ہیں، لکھتے جائیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی امتحان نہیں، کوئی کلاس نہیں، کوئی وقت نہیں۔ میرے میاں اس آزادی پر مگن تھے، یعنی میرے میاں اس آزادی پر بہت زیادہ خوش تھے۔ آپ کا آرام دہ کمرہ، ٹائپ رائٹر، غسل خانہ، بہترین لائبریری، ساتھ ہی سستا اور مزے کا ریستوران، ہوٹل، ارد گرد لڑکے لڑکیاں، آزادی کی فضا، اکثر عالم، سگریٹ کا دھواں اور غپ اڑاتے پائے جاتے تھے۔ غپ اڑانا، گپ شپ کرنا، لیکن کوئی رپورٹ کرنے والا نہیں ہے، یعنی باقاعدہ سلیبس ہے نہیں، باقاعدہ کلاس نہیں لینی، باقاعدہ کوئی امتحان نہیں دینا۔ وہاں پڑھنے والے طالب علم کی مرضی ہے کہ وہ کلاس میں جاتا ہے یا نہیں، وہ ریسرچ کرتا ہے یا نہیں، وہ تاثرات قلم بند کرتا ہے یا نہیں۔ ہاں البتہ کبھی کبھار کچھ عالم کتابیں بھی لکھ جاتے ہیں جو یہ مرکز بہت فخریہ شائع کرتا ہے۔ ہاں تو ایسٹ ویسٹ سینٹر اور ہوائی کی یونیورسٹی میں یوں تو عرضی قربت ہے، یعنی ایسٹ ویسٹ سینٹر اور ہوائی یونیورسٹی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ عرضی قربت، زمینی نزدیکی، لیکن ازلی رقابت بھی ہے، پہلے دن سے دشمنی بھی ہے۔ کسی حد تک یہ رقابت، یہ دشمنی صحت مند بھی ہے کہ دو اداروں کے درمیان جب کمپٹیشن ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تو پھر بہتر کام ہوتا ہے۔ امریکہ کے بہترین پروفیسر اور اعلیٰ ذہن سردی گرمی لیکچر کے لیے بلائے جاتے ہیں، طرح طرح کی نمائشیں، فلم، جشن منائے جاتے ہیں۔ اس کی جدید عمارات کے سامنے لمبی لمبی موٹریں جو آدھی طلباء کی اور آدھی پروفیسروں کی ہوتی ہیں، امریکہ کی افراد کا صحیح ثبوت ہیں، یعنی اتنی زیادہ گاڑیاں امریکہ میں موجود ہیں۔ اس مغرب و مشرق کے مرکز کا ایک جاپانی باغ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی بہت دیدہ زیب ہے، خوبصورت ہے۔ یہ اتنا ایمان شکن ہے، یعنی ایمان کو توڑنے والا، کہ میں اکثر لائبریری جاتے جاتے اس میں گھس جاتی ہوں، یعنی ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں لائبریری جا رہی ہوتی ہوں، لیکن راستے میں جب یہ باغ آتا ہے تو میں اس باغ کے اندر چلی جاتی ہوں۔ جزائر ٹہیٹی کے پھول، خصوصاً گالڈینیا، زرد چنبیلی، کنول، کچا کچا سبزہ یعنی تازہ اگا ہوا سبزہ، نڈھال پانی، کم رفتار میں بہتا ہوا پانی، اور رنگین مچھلیاں یعنی مختلف رنگوں کی مچھلیاں، اور اس کی پشت پر متنوع کئی قسم کے درختوں کا ذخیرہ، جھنڈ۔ اس ایسٹ ویسٹ سینٹر کے علاوہ یونیورسٹی کا میلوں میں پھیلا ہوا احاطہ، احاطہ کہتے ہیں بیٹا گھیرے کو، 4 دیواری کے اندر موجود رقبے کو، میں بھی ایک دیدہ زیب خوبصورت سبزہ زار ہے۔ ہر قدم پر گل آویزاں، یعنی ہر قدم پر پھول کھلے ہوئے ہیں، روشیں، باغ کے اندر بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی سڑکیں یا باغ کے اندر بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے راستے، اور بتدریج باڑیں، یعنی زینہ بازینہ باڑیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو سب سے دل پذیر عنصر، یعنی جو دل کو موہ لینے والی چیز اس ایسٹ ویسٹ سینٹر کے اندر ہے،
इस फिजा में पाया जाता था वो था बैनुल अक़वामी तलबा का रब्त ज़ब्त, कि सारी दुनिया से तालिब इल्म आए हुए हैं और उनका आपस में मेल मिलाप। जनूबी बहरुल काहिल से लेकर जापान, यानी वो अब उन मुल्कों के नाम तहरीर कर रही हैं कि किन किन मुल्कों के तालिब इल्म ईस्ट वेस्ट सेंटर में मौजूद थे। जापान, इंडोनेशिया, बर्मा, मलाया, फिलिपाइन, कोरिया, वियतनाम, फिजी के जज़ायर, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यूरोप और अमेरिका के जमा साल, यानी अमेरिका के नौजवान तालिब इल्म। तो आगे लिखा जो यंदगान इल्म, जो यंदगान इल्म, इल्म के मुतलाशी, मुराद तालिब इल्म, ये मुआशरती तनव्वु यानी मुख्तलिफ मुआशरों से आए हुए लोग, ये भी एक तालीमी हैसियत रखता था। यानी तालिब इल्म से भी सीख रहे थे कि मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए ये तालिब इल्म मसलन उठते बैठते कैसे हैं, खाते पीते कैसे हैं, कभी खुश होते हैं तो ये किस तरह के काम करते हैं, रंजीदा या गमगीन और दुखी हूँ तो किस अंदाज में ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ये भी एक तालीमी माहौल फराहम कर रहा था। वज़ीद तलबा, आज का सबक यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।